میں ڈاکٹر امجد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ کرونا وائرس ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 87,000 کرونا کیسز اس وقت تک وہاں پہ جو ہے وہ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور جو ایک دن میں جو سپائک ہوئی ہے کل 4131 جو ہے وہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور ہلاکتیں جو ہے وہ 1700 کو کراس کر گئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں ہم جو گلگت بلتستان اور پاکستانی آکوپائڈ ویسٹ جموں، جس کو POK کہتے ہیں، ہم لوگ اس میں بری طرح سے نگلیکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ چیف منسٹر گلگت بلتستان جو ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے۔ فاشسٹ کیٹیگوریکلی یہ کہنا کہ پاکستان کی گورنمنٹ فاشسٹ گورنمنٹ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ مسلسل یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ پاکستان گلگت بلتستان کو برابر اگنور کرتا جا رہا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ حفاظتی اکوپمنٹ نہیں ہے پیرامیڈیکل اور میڈیکل سٹاف کے لیے۔ اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہونی چاہیے ہم لوگوں کے لیے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر چلاس میں جو راک کارونگز ہیں وہ ہزاروں سال پرانی ہیں، اور راک کارونگز جو ہے ان کو سنبھالا جاتا ہے، پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو راک کارونگز ہوتی ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا ماضی کیا ہے، ہم کہاں سے آ رہے ہیں، ہمارے پرکھ جو تھے وہ کیا تھے، اور کس طرح ہم جو ہے وہ ایوالو ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری انسکرپشنز ہیں راکس کے اوپر۔ یہ انسکرپشنز اور راک کارونگز اگر ان کو آپ ٹوٹل ملائیں تو پورے گلگت بلتستان میں یہ اینشنٹ راک کارونگز اور انسکرپشن جو ہے، تحریریں جو ابھی بھی ہم ڈسائفر کرنے کی کوشش کر رہی ہے دنیا، یہ تقریباً 56 ہزار کے قریب رجسٹر ہوئی ہیں ابھی تک۔ اور جرمنی نے باقاعدہ اپنی اکوپمنٹ بھیجی 3D اسکیننگ کے لیے تاکہ ان کو پرزرو کیا جا سکے جرمنی میں بھی، اور ان کے اوپر ریسرچ کی جائے۔ اور پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ہماری راک کارونگز کے اوپر پاکستان دل پاکستان لکھ رہا ہے، پینٹ کر رہا ہے، ان کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ چلاس میں پاکستان کا جھنڈا بنایا جا رہا ہے ان کے اوپر۔ اس کے خلاف جتنا بھی احتجاج کیا جائے وہ کم ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آکوپائنگ فورس ہوتی ہے، جس نے آپ کے ملک پر، آپ کے وطن پر، آپ کی دھرتی پر قبضہ کر لیا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی ثقافتی ہیگمنی یعنی ثقافتی غلبہ قائم کرنے کے لیے آپ کی میموری کو ختم کرتا ہے، تاکہ آپ کی ماضی کے بارے میں جانکاری کو اریز کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اور اس کے بعد نئی جانکاری آپ کو دی جائے۔ آپ کو آکوپائنگ فورس کی، کلونیل فورس کی جو کلچرل نیریٹو ہے اس کو تسلیم آپ کو کروایا جائے، اور آپ کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ دوسرے درجے کا ذہن رکھتے ہیں، اور اصل جو ذہن ہے وہ آکوپائر جو کلچر لے کر آ رہا ہے
وہ مچ ایڈوانسڈ کلچر ہے اور وہ مچ پریکٹیکل کلچر ہے. لہذا آپ کی زبان کو ختم کر دیا جاتا ہے، آپ کی زبان کو اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھایا جاتا. جو کلونیل آکوپائر ہے اس کی زبان کو مسلط کیا جاتا ہے آپ پہ. جیسے گلگت بلتستان میں اردو ہے، اور اسی طرح جو شینا برشکی اور دوسری جو لینگویجز ہیں بلتی وغیرہ، ان کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جہاں ان لینگویجز کو پرزرو کیا جا سکے، جہاں ان کی وکیبلری کو بڑھایا جا سکے. تو وہ زبان اور ثقافت کو مٹایا جاتا ہے. لیکن گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بڑے جفاکش لوگ ہیں، ماؤنٹینئرز ہیں، پہاڑوں پہ گلیشیئرز کے دامن میں بسنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے فطرت کے ساتھ جینا سیکھا، جنہوں نے انتہائی مشکل ترین موسمی حالات اور جغرافیائی حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور وہاں پر ایک ثقافت کھڑی کی. گلگت بلتستان کے لوگ بہت محبتی ہیں، یہ آپ کو کوئی بھی بتا سکتا ہے. جو ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں وہ آپ کو ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ہم لوگ گلگت بلتستان کتنے ملنسار لوگ ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو گلگت بلتستان کے ہر دروازہ جو ہے گھر کا وہ ان کے مہمان نوازی کے لیے کھول دیا جاتا ہے. آج تک گلگت بلتستان میں قتل کا ریٹ جو ہے وہ کبھی پتہ ہے آپ کو کہ کیا ہے؟ سوائے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے ہمارے گلگت بلتستان میں قتل اور جرائم بہت کم ہیں، کیونکہ ہم ابھی تک ایک کمیونٹی کی طرح رہتے ہیں. ہمارے اندر وہ صدیوں پرانی رواداری اور کلیکٹیولی نیچر کو سبڈیو کرنا، کلیکٹیولی نیچر کو کنٹرول کرنے کا جو ایک جذبہ ہے جس کے تحت ہم نے کانکر کیا گلیشیئرز کو، گلیشیئرز کے دامن کو، پہاڑوں کو، وہ آج بھی زندہ ہے. لیکن ہماری شرافت کو، ہماری اچھائی کو، ہماری ملنساری کو، ہماری مہمان نوازی کو ہماری کمزوری سمجھ کر پاکستانی استعمار اور چائنیز امپیریلزم نے مل کر ہماری دھرتی پر ہلہ بولا ہے. ہمارے زمینوں پر پاکستانی فوج قبضے کر رہی ہے، اور تازہ ترین واقعہ نلتر کا ہے. نلتر میں اسکی ریزورٹ ہے اور دنیا بھر سے لوگ وہاں اسکیئنگ کے لیے آتے ہیں. لیکن پاکستانی آرمی نے اس کی اسکی ریزورٹ کو بڑا کرنے کے نام پر، ایکسپینڈ کرنے کے نام پر وہاں لینڈ گریبنگ کا پلان بنایا اور لینڈ گریبنگ شروع کی تاکہ وہاں وہ اپنی ہاؤسنگ کالونیاں بنا سکیں. اس کے خلاف ہمارے نوجوان جو تھے، فرجاد حسین، انہوں نے کیمپین چلائی اور انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں مختلف جو فرقے ہیں اسلام کے، ان کے دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور اکٹھا کر کے ایک موومنٹ ڈیولپ کر رہے تھے. لیکن ان کو دن دہاڑے عید والے دن نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ جو تھے سلیم عباس، ان کو بھی شہید کر دیا، 2 نوجوان ینگ لڑکے. اسی طرح کا ایک واقعہ بلوچستان میں بھی ہوا ہے پچھلے دنوں، جہاں تربت میں جو پاکستان نے ڈیتھ سکواڈز بنائے ہیں، پاکستان کے ڈیتھ سکواڈز میں پاکستان آرمی اور جو لوکل انہوں نے ہائر کیے ہیں گنڈے، ان کے اوپر ایک ڈیتھ سکواڈ انہوں نے تشکیل دیا ہے، جس میں
جو غدار ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں گھروں کی، لوگوں کی، اور ان کی ریکی کرتے ہیں، اور پھر پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے ان کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں، اسیسینیٹ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ تربت میں پیش آیا جہاں ایک ماں اور بیٹی جو ہے اس کو قتل کیا گیا، اور آج اس جو ہے وہ کوئٹہ میں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں۔ ماں فوت ہو گئی، وہ شہید ہو گئی، بچی، چھوٹی بچی 6 سال کی ہوگی، 4-6 سال کی، اس کو بھی گولیاں لگی ہیں، وہ بچ گئی، برمش نام ہے اس کا۔ اور وہاں بلوچستان میں ہے، جیسے امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے بلوچستان میں ایسے مظاہرے شروع ہو گئے، عوامی مظاہرے۔ تو مجھے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہر وقت اتنا شور مچاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو لوٹ لیا، زمینوں پہ قبضے ہو گئے، اور چائنا جو ہے وہ آ گیا، اور بابا جان کے لیے آپ 10 سال سے کیمپین کر رہے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے لوگ کیوں باہر نہیں نکلتے؟ تو پہلے تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ باہر نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری عوام نمب ہے، سوئی نہیں ہے، لیکن سن ہو چکی ہے، سکتے میں ہے۔ اتنا بڑا ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے دیامر بھاشا ڈیم کی شکل میں، سی پیک کی شکل میں، کہ ابھی ہمارے لوگ، ہماری عوام اس کو ذہنی طور پر سی پن نہیں ہوا، وہ ذہنی طور پر اس کو ابھی تک اس کو تسلیم نہیں انہوں نے کیا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا نیائے، اتنا بڑا ظلم ہوگا۔ لیکن یہ برداشت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں احتجاجوں، مظاہروں اور ہڑتالوں کا موسم ایک دفعہ پھر شروع ہونے والا ہے۔ کل 5 جون کو عوامی ایکشن کمیٹی نے علامتی ہڑتال کی کال دی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی بہت ساری مذہبی اور سیاسی تنظیموں اور انڈیویجولز کے اوپر مشتمل ایک مزاحمتی کیمپین گروپ ہے، بہت بڑا، جس نے پہلے بھی گلگت بلتستان میں لاکھوں کے مظاہرے کیے ہیں۔ وہ علامتی ہڑتال جو کل ہونے جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے کیمپین چلائی جائے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیامر بھاشا ڈیم کی جو رائلٹی ہے وہ گلگت بلتستان کو ملنی چاہیے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو دیامر بھاشا ڈیم سے جو بجلی بنے گی، وہ بجلی جو ہے وہ بجلی گلگت بلتستان کو فری دی جائے۔ تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو گندم ہے، اس کی جو کوٹا ہے گلگت بلتستان کا، اس کو پاکستان نے کاٹ دیا ہے، کم کر دیا ہے۔ اس گندم کے کوٹے کی کٹوتی کے خلاف یہ علامتی ہڑتال ہے۔ میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں 10,000 سے زیادہ لوگ واپس آئے ہیں، لوکلز، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں مزدوریاں کرتے تھے، یونیورسٹیوں میں تھے، یا مڈل ایسٹ میں جابز کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے۔ ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں اچانک جو ہے ہمارے گندم کی شارٹیج ہے، ہمیں 3 لاکھ بوریاں گندم کی چاہیے تاکہ ہم ایک فوڈ کے کرائسس کو اوائڈ کر سکیں۔ لیکن کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ ہمارے اس فوڈ کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ میں یہاں پہ درخواست کرتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر لداخ سے کہ پلیز آپ اپنے یہ جو گلگت بلتستان ہے، یہ آپ ہی کا آکوپائڈ حصہ ہے، یہاں کے لوگ آپ ہی کے شہری ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے کفالت کے لیے، ان لوگوں کو جو
چاہیے آٹا چاہیے گندم چاہیے، یہ آپ کارگل کے ذریعے روانہ کریں، اور اگر میری بات لیفٹیننٹ گورنر صاحب تک نہیں پہنچتی تو جن تک پہنچ رہی ہے وہ ان تک پہنچائیں، اور اگر نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم 2 4 گندم کی بوریاں جو ہے کر کے کارگل سکردو روڈ پر لا کر کھڑے ہو جائیں، میڈیا کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ آٹا پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم قیدی ہیں، آپ جیل میں جاتے ہیں جب کسی کو ملنے کے لیے تو اس کے لیے فروٹ لے کے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ چائے سگریٹ لے کے جاتے ہیں، چائے کی پتی لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے؟ تو ہم لوگ جو 20 لاکھ لوگ 28,000 مربع میل کی جیل میں قید ہیں، آپ نہ تو ہم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، نہ آپ اگر ملاقات کے لیے کوشش کریں تو ہمارے لیے کچھ خوراک لے کے آتے ہیں، اور جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے عمران خان، اس نے ہمارے راشن میں آلریڈی جو تھا اس میں بھی کمی کر دی ہے۔ 5 جون یعنی کل کو اس کے بعد جو ہے وہ گرینڈ جو ہیلتھ الائنس بنا ہے، وہ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے اعلان کیا ہے کہ 10 جون کو 10 تاریخ کو وہ گلگت بلتستان میں ہڑتال کریں گے، سٹرائک کریں گے، اور او پی ڈی جو ہے آؤٹ پیشنٹ اور ایمرجنسی دونوں کو بند کر دیں گے۔ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو گیئر نہیں ہے، حفاظتی سامان نہیں ہے، اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ شکار ہو رہے ہیں کرونا کا۔ اس کے علاوہ پرسوں پریس کانفرنس کی ہے نلتر یوتھ آرگنائزیشن ہے اس نے، اور جو نلتر یوتھ موومنٹ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی این جی اوز ہیں جو پاکستان سپانسرڈ ہیں، اور وہ جو فرجاد حسین کا جو قتل ہوا ہے، جو کیمپین کر رہا تھا کہ نلتر کے اندر لینڈ گرابنگ آرمی نہ کرے، اس کے جو قتل کے لیے لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ نہیں ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، اور اس قتل کو کمیونل سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ ایک کلیئر کٹ پولیٹیکل اسیسینیشن ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ موومنٹ چلائیں گے انصاف کے لیے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری سچویشن ہے، اور گلگت بلتستان میں کرونا جو ہے ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پرسوں ایک دن میں یعنی کل ایک دن میں 46 نئے کیسز آئے کرونا کے، اور پرابلم یہ ہے کہ ایڈیشنل سیکٹری جو ہے ہیلتھ کا اعظم خان، اس کو بھی کرونا ہو گیا ہے۔ جو کمشنر گلگت ڈویژن ہے عثمان احمد، اس کو بھی کرونا ہو گیا ہے۔ جو فوکل پرسن ہیلتھ ہے ڈاکٹر وجاہت، وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ جو فوکل پرسن ہے کرونا کے ڈاکٹر شاہ زمان، وہ بھی کرونا سے متاثر ہیں، اور اس طرح کئی سینئر صحافی جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ صرف ہمیں کرونا سے نہیں لڑنا بلکہ ٹائیفائڈ بھی آ گیا اوپر سے، اور گلگت بلتستان میں ٹائیفائڈ بھی پھیل رہا ہے۔ تو حافظ حفیظ الرحمان کا یہ کہنا کہ پاکستان کی گورنمنٹ فاشسٹ گورنمنٹ ہے، یہ اٹ شوڈ بی رنگنگ الارم بیلز ان دا کوریڈورز آف پاور ان پاکستان۔ انف از انف۔ ہم لوگ نہیں رہنا چاہتے پاکستان کی غلامی میں، اور مودی سرکار کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے جو یہ بیان آیا ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں فوراً وہاں سے وڈرا کرے، اس کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور اس کو ہر گلگت بلتستان کے شخص کو ویلکم کرنا چاہیے۔
کیونکہ اسی میں ہماری سالویشن ہے، اسی میں ہماری نجات اور بچت ہے. کیونکہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. 1 ارب 35 کروڑ لوگ ہمارے منتظر ہیں. ہمیں کھونے کو کچھ نہیں، لیکن پانے کے لیے پورا ہندوستان ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان سے یہ مطالبہ کریں کہ پاکستان گلگت بلتستان سے اپنی فوجیں فوری طور پر نکالے. تھینک یو ویری مچ.